بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. 66 نیوز کو بھی سبسکرائب کریں. فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر آبجیکٹیو خبریں، وہ چیزیں جو مین اسٹریم میڈیا مس کر رہا ہے وہ آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں. آج اہم جو 2-3 خبریں ہیں. ایک تو آرمی چیف کی ملاقات ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کراچی میں. لاہور میں کوئی تقریباً 100-125 کے قریب بزنس مین، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہ گفتگو بڑی اہم ہے جو انہوں نے کی ہے. اس میں ان کا اپنا ایک ویژن ہے جو انہوں نے دیا ہے، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی کا جو معاملہ ہے اس پر آج اب 2 بجے آئی جی صاحب کو طلب کیا گیا. لیکن ابھی تک جو وہاں سے خبریں ہیں، پولیس والے کوئی زیادہ عدالت کو اہمیت نہیں دے رہے. اب تک 2 دفعہ سماعت ہو چکی ہے اور دونوں دفعہ جو ہیں ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی اور ایس پی آپریشنز اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ عدالت میں نہیں آئے. اور جو ہائی کورٹ کے ایس پی سیکورٹی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے جی کہ میں اپنا جواب جو ہے ان کے ساتھ ہی جمع کرواؤں گا. اب آئی جی صاحب کو بلایا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سرکاری وکیل پیش ہوئے انہوں نے کہا جی وہ میٹنگز میں ہیں اور ہائی کورٹ کا جو حکم ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ میٹنگ میں ہے اور ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کون سی میٹنگ میں ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ کر کے. تو جج صاحب نے کہا، جسٹس امجد رفیق صاحب نے، کہ دیکھیں 2 بجے تک میں دے دیتا ہوں ٹائم، اور اگر پھر وہ نہیں آئے تو میں کوئی مناسب آرڈر کر دوں گا. انہوں نے جو ڈی ایس پی آئے تھے ان سے یہ کہا کہ آپ بتا دیں ڈی آئی جی آپریشنز کو، ایس ایس پی آپریشنز کو اور دوسرے پولیس حکام کو کہ اگر تو وہ آ جاتے ہیں تو پھر تو صرف نوٹس ہوں گے، لیکن اگر وہ آنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو پھر شوکاز نوٹس ان کو دے دیے جائیں گے توہین عدالت کے. تو لیکن جو سارا واقعہ سنا، طاہر نصر اللہ جو وکیل ہیں اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ تھے، انہوں نے بتایا جس طریقے سے اٹھا کے لے گئے ہیں آرڈرز کے باوجود. تو یہ ایک حکم تھا عدالت کا ڈی آئی جی آپریشنز کو اور دوسرے پولیس حکام کو کہ پرویز الہی صاحب کو گھر آپ نے پہنچانا ہے، اور کوئی اتھارٹی، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی ایجنسی انہیں گرفتار نہیں کر سکتی. اور جو گرفتاری کا اصول ہے، جو قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پولیس آتی ہے دوسرے کسی جگہ سے، یعنی ایون پنجاب میں بھی اگر کسی دوسرے ضلع کی پولیس نے آگے گرفتار کرنا ہے تو وہ جو مقامی ایس ایچ اوز ہیں ان کو وہ رپورٹ کرتے ہیں اور ان کی مدد سے گرفتار کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس پی آپریشنز اور ان تمام لوگوں کو جج صاحب نے یہ آرڈر کیا تھا کہ بالکل ان کی کسٹڈی کسی کو نہیں دینی اور ساتھ آپ گھر چھوڑ کے آئیں انہیں. تو آج انہوں نے کہا جی وہ آؤٹ آف سٹی ہیں، لیکن ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ بھی غلط بیانی سے کام لیا گیا. وہ جو ڈی آئی جی صاحب ہیں اور دوسرے پولیس والے وہ شہر سے باہر نہیں ہیں، لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کو اتنا زیادہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لفٹ کرانے کے چکر میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا. اور 2 بجے ہو سکتا ہے آئی جی صاحب بھی نہ آئیں. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جج صاحب نے کوئی ایسا آرڈر پاس کر بھی دیا تو پھر وہ کوئی بینچ تبدیل ہو جائے گا، کسی اور جج کے پاس چلا جائے گا، روسٹر بھی کل سے تبدیل ہو رہا ہے. تو یہ کوئی لگتا نہیں ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں کہ یہاں پر کوئی آئین اور قانون کی حکمرانی ہے اور عدالتوں کا کوئی تقدس ہے. تو یہ سب ایک اسی طرح سے ہو رہا ہے کام، اور اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جو ایک حب سے بیجا کی ہیبیس کارپس کی پٹیشن ڈالی ہے پرویز الہی صاحب کی فیملی نے کہ ان کو حب سے بیجا میں رکھا گیا، ان کے پاس کوئی آرڈر نہیں تھا. اور یہ طاہر نصر اللہ صاحب نے بھی بتایا کہ جو لوگ آئے تھے ان کے پاس کسی طرح کا کوئی نہ مقدمے کا آرڈر تھا نہ کوئی گرفتاری کا آرڈر تھا، بس انہوں نے کہا جی ہم نے لے کے جانا ہے تو وہ اٹھا کے لے گئے. تو ٹیکنیکل ٹرمز میں یہ واقعتاً ایک اغوا ہے. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اٹک جیل میں وہ تھے، تو پہلے تو یہ خبریں فیڈ کی کہ بڑے ان کو ناشتے کرائے جا رہے ہیں. اب یہ آج خبر آ رہی ہے کہ اب ان کو پمز میں لایا جا رہا ہے کہ ان کا طبی معائنہ کیا جائے. تھوڑی دیر میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی. دوسری جانب سائفر کیس میں جو ضمانت کا معاملہ تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا، تو ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہیں جج اسپیشل جو کورٹ بنائی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اس کے بھی وہ جج ہیں. ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے تو وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں. اور جو ڈیوٹی جج ہیں ظاہر ہے اگر ان کو ہائی کورٹ مارک کرے گا تو وہ سنیں گے، اور شاید ڈیوٹی جج جو ہیں وہ اس طرح سے پورے مقدمے میں جو ایک اہم جو ایک یہ چیز ہے کہ کسی کی ضمانت لینا
وہ شاید راجہ جواد صاحب ویسے تو بڑے اپرائٹ جج ہیں اور انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بطور جج بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں. بڑے لوگوں کو جن کا پولیس جسمانی ریمانڈ چاہ رہی تھی ان کو کیسز میں ڈسچارج کیا ہے. بڑے اپرائٹ جج ہیں, لیکن کیونکہ ابھی ڈیوٹی جج ہیں تو اس لیے وہ شاید وہ سن نہیں پا رہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1 ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے ہیں جج صاحب, اور اب کیس جو ہے وہ لٹک گیا بیچ میں. تو یہ تو صورتحال ہے ان کی. اب آ جاتے ہیں آرمی چیف کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بزنس مین سے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بالکل ہم اسمگلنگ جو ہے اس کو ختم کریں گے, خاص طور پر جو ایرانی تیل کی اسمگلنگ ہے. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں, جو ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں نہیں آ رہا ہے, یہ ایک بڑا ایمبیشیس انہوں نے کہا ہے کہ ایک پلان ہے, اور یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ میں خود اس کو لیڈ کروں گا. بڑی اچھی باتیں ہیں جو آرمی چیف صاحب نے کی ہیں, شاید ان کی ضرورت بھی ہے. لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو بھی پالیسی اکنامک پالیسی ہے وہ تو آنے والی منتخب حکومت بنائے گی. تو آرمی چیف کی سپورٹ وہ حکومت لے سکتی ہے, لیکن یہ بہت سارے اینکرز کی طرف سے یہ خبر آئی ہے, کوئی ISPR نے نہیں کہا, نہ فوجی کسی نے کہا ہے کہ آرمی چیف اس کو لیڈ کریں گے. تو لیڈ جو کرنا ہے وہ تو جو ہمارا سسٹم ہے اس وقت ڈیموکریسی کا, اس میں کوئی قانون ایسا ہونا چاہیے, کوئی آرٹیکل ایسا ہونا چاہیے جو اجازت دے آرمی چیف کو کہ وہ اس ساری ایفرٹ کو لیڈ کریں. ضرورت ہے, یہ بڑی زبردست بات ہے, لیکن کیا قانون ان کو اس بات کا اختیار دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو انہیں ہینڈل کرنا پڑے گا. لیکن انہوں نے جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ان کا اس معاملے میں ساتھ دے گی. اور ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مہنگائی ہے, جس طریقے سے لوگ زندگی سے تنگ ہیں, تو بالکل ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ایک ایسا ایک ایفرٹ ہو جس میں کرپشن ختم ہو, ٹیکس جو ہے وہ نیٹ بڑھ جائے اور لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں. اور پھر اس میں یہ بھی بتایا آرمی چیف نے کہ تقریباً $70 بلین کی وہ انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں اگلے 2-3 سال میں ہو جائے گی. تو آج جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ آرمی چیف کی غالباً اس میٹنگ کی وجہ سے ابھی 400-450 پوائنٹ آج اوپر گئی ہے. تو ایک سینٹیمنٹ آف جسے آپ کانفیڈنس ضرور آیا ہے, لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے جیسا میں نے عرض کیا کہ کوئی لیگل فریم ورک, کیونکہ یہ تو الیکشن ہونے والا ہے, 90 دن نہیں تو چلیں 120 دن کے بعد ہو جائے گا. تو جو گورنمنٹ آئے گی وہ گورنمنٹ اپنی اکنامک پالیسی لے کے جائے گی. ہو سکتا ہے وہ IMF کو ری نیگوشیٹ کریں, ہو سکتا ہے وہ IMF کے پاس نہ جائیں, کچھ اور میئرز لیں. تو اس میں پھر آرمی چیف کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے, تو 6 مہینے گزر گئے تو 2-2.5 مہینے اس میں ابھی رہ گئے ہیں. نئی حکومت کے آنے تک 2 سال رہ گئے ہوں گے. اور پھر یہ جو اینکرز بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک لیڈ رول ان کا ہوگا, تو وہ ابھی تک تو وہ جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کی میٹنگ میں بھی وہ آ رہے ہیں اور میجر جنرلز کو اختیار بھی دیا گیا. لیکن اس کی لیجیٹمیسی, کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے, کیا پاکستان کے آئین اور قانون میں کون سی شک ہے یا کون سا آرٹیکل ہے جس کے ذریعے اس بات کی اجازت دی گئی, تاکہ پوری دنیا جو ہے اگر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو ظاہر ہے وہ لیجیٹمیسی تو اس کی دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ایک لحاظ سے یہ بڑی پرومسنگ ہے, لیکن اگر جو لیگل جو کوشچن ہے اگر اس کو بھی آنسر کر دیا جائے ساتھ ہی, تو ون وے دی ادر جو بھی کرنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. بہرحال اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.